پاکستان میں تاریخی اعتبار سے تو خیر کبھی بھی انسانی حقوق کے حوالے سے کوئی حکومت یا دور قابل تعریف نہیں رہا۔ البتہ خرابی کے مختلف پیمانوں پر مختلف حکومتیں درجہ بندی میں رہی ہیں۔ ان ادوار میں ابھی براہ راست ملک پر قابض آمریت کی بات نہیں ہو رہی، کیونکہ جب وہ براہ راست قابض ہو جائیں تو ان سے تو انسانی حقوق کی کیا ہی امید لگانا، مگر جب نام نہاد جمہوری حکومتیں اس ملک پر مسلط کی گئیں وہ ادوار بھی انتہائی خراب تھے۔ بہت بار یوں محسوس ہوا کہ آمریت کے مقابلے میں زیادہ بھیانک دور نام نہاد جمہوری حکمرانوں کا تھا۔ مگر اس وقت مدعا عمران ریاض خان ہے، جو حال ہی میں بازیاب ہوئے ہیں۔ کس سے بازیاب ہوئے ہیں معلوم نہیں، کس نے اغوا کیا معلوم نہیں، ریاست نے کہاں سے بازیاب کروایا معلوم نہیں، کیوں اٹھائے گئے معلوم نہیں، کس کے کہنے پر بازیاب ہوئے معلوم نہیں، کہاں رکھا گیا تھا معلوم نہیں، کس ڈیل کے تحت آئے معلوم نہیں۔ سب سے حیرانگی کی بات یہ ہے کہ عدالت نے بازیابی کا حکم دیا، اس پر کئی ماہ عمل نہ ہوا، اور جب عمران ریاض واپس آئے تو عدالت نے یہ کہہ کر کیس کو منطقی انجام تک پہنچا دیا کہ چلیں شکر الحمدللہ وہ واپس آ گئے۔ نہ عدالت نے پوچھا کہ وہ کہاں سے آئے، کیسے آئے، نہ پولیس نے بتانے کی زحمت کی کہ عمران ریاض کہاں تھے اور کیوں تھے۔ اب جب عمران ریاض خان واپس آ چکے تو ہر شخص ان کے ساتھ جا کر تصاویر بنوا کر اپنی کہانی بتا کر صحافتی اور ذاتی چورن بیچنے میں مصروف ہیں۔ البتہ ایک بات یہاں واضح ہونی چاہیے کہ عمران ریاض کی گمشدگی پر ان کے شدید ترین مخالفین نے بھی اس حد تک ان کے آواز میں ضرور اٹھائی کہ اگر عمران ریاض مجرم ہے کسی بھی چیز کا تو اس کو عدالت کے سامنے پیش کر کے ٹرائل کریں، نہ کہ یوں لاپتہ کر دیا جائے، کیونکہ آئین پاکستان کسی بھی شہری کو لاپتہ کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اب سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا عمران ریاض خان، جو واپس آنے پر بظاہر معلوم ہو رہا ہے کہ کافی کمزور ہو چکے ہیں اور یقیناً ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوا، ان کو دماغی ٹارچر کیا گیا ہے جس سے ان کو بولنے میں فی الحال دشواری ہے، البتہ اس کے علاوہ وہ ٹھیک اور محفوظ ہیں اور خدا ان کو مزید تندرست کرے، لیکن کیا عمران ریاض جب مکمل صحت یاب ہو جائیں گے تو ان کی لائن اور نظریہ اب بھی وہی ہوگا جو ان کی گمشدگی سے قبل تھا، جس پر کئی سینئر صحافیوں کو اعتراض تھا کہ یہ صحافت نہیں بلکہ جانبداری ہے اور ایک خاص جماعت کے سربراہ کے حق میں ایکٹیویزم ہے؟ بہت ہی مصدقہ ذرائع، جو یوں کہیں تو غلط نہیں ہوگا، کہ عمران ریاض خان کے سب سے قریبی تھے اور ہیں، ان سے مکمل تفصیلات ملی ہیں۔ عمران ریاض خان کے واپس آنے سے قبل اور بعد میں میری ان سے کئی ملاقاتیں ہوئیں اور انہوں نے واضح کیا کہ عمران ریاض خان اپنی سابقہ ہارڈ لائن کو اپنے اغوا سے قبل ہی چھوڑنے پر ذہنی طور پر آمادہ ہو چکے تھے اور یہ مان چکے تھے کہ ان سے کئی جگہوں پر لائن کراس ہوئی، وہ ان کی غلطی تھی۔ عمران ریاض خان کی گمشدگی سے قبل جو ان کی کچھ تقاریر اور ارشد شریف شہید کے لیے بلائے گئے مختلف ایونٹس میں ان کی گفتگو تھی اور اس چیز کی عکاس تھی کہ وہ اپنی پچھلی لائن، جس میں وہ اس حد تک جانبدار تھے کہ اپنی برادری یعنی صحافیوں کے خلاف بھی گفتگو بہت سخت الفاظ اور الزامات کے ساتھ کرتے تھے، وہ ترک کر کے صحافیوں کی ایکتا کے لیے تیار تھے۔ وہ اس چیز کو سمجھ چکے تھے کہ جانے انجانے وہ استعمال ہو چکے ہیں، جو ان کی غلطی تھی۔ وہ اس بات کو بھی تسلیم کر چکے تھے کہ حامد میر کو لگی گولیاں، ابصار عالم پر ہوا حملہ اور اسد طور سے ہونے والے غیر انسانی سلوک پر جو رویہ انہوں نے رکھا وہ غیر مناسب تھا اور غلط تھا۔ عمران ریاض اپنی گمشدگی سے قبل یہ اعادہ کر چکے تھے کہ صحافیوں کے ساتھ ہونے والے غیر انسانی سلوک اور حملے کو وہ کسی پر بھی ہو قابل مذمت سمجھ کر اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ ان کے قریبی ساتھی نے مزید بتایا کہ جب عمران ریاض خان کو یہ کہا گیا کہ آپ اس بات کا کھل کر اظہار کریں اور صحافیوں کو یقین دلائیں کہ اب آپ ان کے ساتھ ہیں، تو عمران ریاض خان کا موقف یہ تھا کہ ابھی وقت نہیں ہے، کیونکہ اس وقت وہ یعنی عمران ریاض اور دیگر صحافی جو ان کی طرح کی لائن رکھتے تھے ان پر برا وقت ہے، پرچے ہیں، تکالیف ہیں، تو اس وقت وہ یہ بات کریں گے تو محسوس ہوگا کہ شاید اپنے لیے مدد مانگ رہے ہیں۔ عمران ریاض کا کہنا تھا کہ میں جانتا ہوں میرے پر مشکل آئے گی، وہ جانتے تھے کہ ان کے ساتھ ایسا کوئی کام ضرور ہوگا، چاہے وہ گرفتاری کی صورت میں ہو یا اس طرح کی گمشدگی کی صورت میں، لہٰذا ان کا کہنا تھا کہ جب یہ وقت گزار کر میں یہ سب بھگت آؤں گا تب تمام صحافیوں کے سامنے یہ موقف رکھوں گا کہ ہمیں ایک ہونا چاہیے، کیونکہ اس طرح کا جبر آپ بھی بھگت چکے ہیں اور ہم بھی، لہٰذا آگے کسی کے ساتھ ایسا نہ ہو تو ہمیں ایک ہونا ہوگا اور ملک میں آئین کی پاسداری کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا، جو کہ ملک و قوم کے لیے بہتر ہو۔ امید ہے جلد جب عمران ریاض خان تندرست ہو کر واپس آئیں گے تو وہ یہ موقف اپنائیں گے اور یقیناً یہ ایک بہترین شگون ہوگا۔